بدقسمتی کے ساتھ ہم نے ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ توہین کا انتہائی افسوسناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ ہاؤس منسٹری آف انٹیریئر ذرا کاؤنٹ تو لے کہ پچھلے 1-2 سالوں میں ہی یا 3-4 سالوں میں کتنے لوگوں پر, ہم نے مسلمانوں پر ہی, اگر کوئی میرے عقیدے کے خلاف ہے یا میں اس کے عقیدے کے خلاف ہوں, ہم نے ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کے علماء کے خلاف ان قوانین کے تحت کتنے مقدمات درج کرائیں. چلیے وہ تو ہو گیا, اللہ کرے کہ ان میں لوگوں کو انصاف مل سکے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک مقدمہ ہو جاتا ہے کہ نہ عدالت, نہ پروسیکیوشن, نہ میڈیا, نہ سیاستدان کوئی بھی گفتگو سے گریز کرتا ہے. لیکن سر ظلم یہ ہے, یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے. میں نے کیسا قرآن پڑھا ہے اگر میں لفظ حلوہ نہیں پڑھ سکتا؟ میں نے کیسی عربی پڑھی ہے اگر میں ہے اور کوئی اور حرف عربی کا لکھا ہے یا اردو کا لکھا ہے یا چلیے عربی خط میں لکھا ہے اس کو میں پڑھ نہیں سکتا, میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا؟ اور میں کیسا مسلمان ہوں کہ اگر میں وہ لفظ پڑھ کے, وہ حرف پڑھ کے بھی کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اس سے بڑی کوئی توہین کر سکتا ہے کہ ان کے نام پہ, جنہیں رب نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا, ہم ان کے نام پر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیں, ان کا نام لے کر کسی کے ساتھ ظلم کر دیں؟ جناب چیئرمین, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, کاش ہم یہاں وہ قانون سازی ہونے دیتے. And I would love to present that piece of legislation again in this August House, sir, کہ کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام, خاص کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے یا میرے دین کا نام لے کے کسی کے اوپر بھی اگر جھوٹا کوئی الزام لگائے تو اس پر سخت ترین سزا لگائی جائے. یہ کیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. کس نے دیا تم کو یہ حق؟ قرآن میں دیا ہے تمہیں یہ حق کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو؟ تم اگر بیسک ایک حرف اور ایک لفظ عربی کا نہیں پڑھ پا رہے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہیں, کون مذہب کو بدنام کر رہا ہے؟ وہ بیچاری خاتون کہ جس نے وہ لباس پہنا, یا وہ بارش حضرات جنہیں پتہ ہے کہ اس خاتون نے کوئی غلطی نہیں کی, جنہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ حلوہ لکھا ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے معافی منگوا لی. یہ کوئی معافی ہے آپ کی؟ یہ ہے رحمت کا مذہب؟ یہ ہے امن کا اور آشتی کا مذہب؟ کون سا میسج دے رہے ہیں ہم اس حیوان کو؟ اس حیوان کے توسط سے پاکستان کی اجتماعی دانش کو سوچنا چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ہر لمحے ہمیں اپنی گفتگو میں ہر آدمی خوف زدہ ہے, ہر آدمی خوف زدہ ہے. موب جسٹس, موبوکریسی, پبلک لنچنگ, واٹ از گوئنگ آن؟ ہم کس طرح کی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے پاکستان کو ایک طرف, امن کے آشتی کے دین کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ سب پر ذمہ داری ہے, صرف علماء پر نہیں ہے, ہم پر بھی ہے. ہر مسلمان اتنا ہی مسلمان ہے کہ جو کلمہ گو ہے, جو آخرت پہ, نبی آخر الزمان پر یقین رکھتا ہے, اس کا اتنا ہی حق ہے اس مذہب کے اوپر کہ اس پر گفتگو کر سکے. تھینک یو جی. ایک واقعہ جو لاہور میں پیش آیا ہے 2 دن پہلے, میں نہیں سمجھتی یہاں پہ کسی نے اس کے بارے میں بات کی ہے, کہ ایک خاتون کو ہراساں کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہمارے حروف تہجی ہیں وہ ان کی شرٹ پہ وہ حروف جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے, اور جو مناظر سامنے آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. ان کی شرٹ پہ لکھا ہوا تھا ہلو. ہلو میرے خیال میں عربی میں شاید کہتا ہے کسی بہت اچھی چیز کو یا خوبصورت چیز کو, اور اس کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ یہ قرآنی آیات تھی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. جو ہمارے اندر عدم برداشت ہے, جو ہمارے اندر جو ہے بالکل ایک جہالت کا ہی میں اس کو نام دوں گی, کہ آپ قرآنی آیات کو اور عام حروف کے اندر جو ہے فرق نہ کر پائیں, اور ان کے جس طریقے سے وہ پھر پولیس نے پہنچ کے ان کو بچایا, نہیں تو وہ لوگ وہاں پہ جو مشتعل ہجوم تھا وہ شاید اس سے بھی بدتر کوئی وہاں پہ کارروائی کرتے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی، یہ thank you. اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ کیوں ہم جو ہیں اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر اس خاتون سے وہاں معافی منگوائی گئی انہی لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے ان کو ایکیوز کیا. پھر فائدہ کیا؟ ایک ایسا کام جو میں نے نہیں کیا، جو ان خاتون نے نہیں کیا، اس کے لیے اس کو پبلکلی ریکارڈڈ معافی مانگنی پڑی. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں چیئرمین صاحب کہ وہ جو شرٹ ہے، وہ برانڈ ہے، وہ جو بنی ہوئی ہے، وہ سعودی عرب سے بن کے آتی ہے. وہاں پہ ڈیزائنرز نے وہاں یہ بنایا ہے. وہاں خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں خواتین کو اس طرح سے ہراساں کرنا یا کسی کو بھی ہراساں کرنا مذہب کے نام پہ، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمیں اس پہ فخر ہے، لیکن مسلمان اور جاہل میں بہت فرق ہے. جاہلیت الگ چیز ہے اور مسلمان ہونا اور چیز ہے. مجھے افسوس ہے کہ کل بھی سیشن ہوا، ہم لوگ یہاں نہیں تھے، کچھ لوگ ہم میں سے نہیں تھے، اور اس موضوع پہ اس ایوان میں کوئی بات نہیں کی گئی. اس چیز کا انتہائی افسوس ہے، کیونکہ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اور جو پاکستان میں نہ صرف خواتین پر لیکن پاکستان کی جو بے توقیری ہوئی ہے دنیا بھر میں اس انسیڈنٹ کی وجہ سے، وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس لیے اس پر تو کل بحث ہونی چاہیے تھی اور اس پہ ممبرز کو کنڈیم اس کو کرنا چاہیے تھا. آج انہوں نے بات کر دی تو میں مزید بات نہیں کروں گی.